السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ انبیاء کی جماعت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین تھے۔ مقدمات کو حل کرنے اور درست رائے دینے اور صحیح فیصلہ کرنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص کمال حاصل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ بادشاہت کے وارث بنے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا بھی علم دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات اور ہوا کو ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا۔ جنات سے آپ طرح طرح کے کام لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک بڑا تخت بنوایا تھا جس پر بیٹھ کر آپ دور دراز کے علاقوں کا سفر فرماتے۔ ہوا کو جدھر لے چلنے کا حکم فرماتے، ہوا تخت کو ادھر لے چلتی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی حاضری بھی لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ہدہد، ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ پرندے کو غیر حاضر پائے، یعنی وہ پرندہ ایبسینٹ تھا، غیر حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بلا وجہ کے غیر حاضر ہوا ہے تو اس کو سخت سزا ملے گی یا پھر اس کو ذبح ہی کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی جلال و عتاب ابھی باقی ہی تھا۔ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو بھی اس سے پہلے حاصل نہیں تھی۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں، ملک سبا میں ایک ملکہ یعنی ایک رانی رہتی ہے جو ملک پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کے پاس ساز و سامان کی کچھ کمی نہیں ہے اور اس کا ایک بڑا عظیم الشان تخت بھی بنا ہوا ہے۔ میں نے اس کو اس حال میں دیکھا ہے، وہ پرندہ ہدہد کہہ رہا ہے، میں نے اس کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہی ہے، سورج کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، سورج کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسا ہاتھ اونچے کیے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، سورج سے اپنے دکڑے سنا رہی ہے، سورج سے مدد طلب کر رہی ہے۔ شیطان نے اس کو اور اس کی رعایا کو گمراہ کر رکھا ہے اور ان کے کفر و شرک کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ خط لے جا اور ان تک پہنچا، پھر یہ دیکھ کہ وہ اس خط کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ایسے وقت پہنچا جب ملکہ سبا کا دربار جمع ہوا تھا۔ ہدہد نے خط ملکہ کے گود میں گرایا۔ خط پڑھ کر ملکہ نے درباریوں سے مشورہ کیا، یہ طے کیا کہ چند لوگوں کو تحفے تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ چنانچہ ملکہ سبا کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ یہاں کی شان و شوکت، سونے چاندی کے اینٹوں کا فرش، ہیرے جواہرات سے مزین کرسیاں اور تخت، جانوروں کا قطار باندھے باادب کھڑے ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہانہ انداز دیکھا تو ایسے مرعوب ہوئے کہ ان کے لائے ہوئے تحفے معمولی اور حقیر معلوم ہونے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس ان چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے خط کا مطلب تم لوگوں نے غلط سمجھا ہے، یہ ہدیے تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر تم نے میری اطاعت نہ کی
تو میں اپنے عظیم لشکر کے ساتھ ملک سبا تک پہنچ جاؤں گا۔ قاصدوں نے ملکہ سبا کو ساری تفصیل بتا دی۔ ملکہ سبا نے جب یہ تفصیل سنی تو کہنے لگی، ان حالات میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے مقابلہ کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتے ہوئے حاضر ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں چل پڑی۔ اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا کر لایا جائے۔ یہ سن کر ایک بہت بڑے طاقتور جن نے کہا، مجھے یہ خدمت سپرد کی جائے، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ میں امانت دار بھی ہوں اور مجھے طاقت بھی بہت حاصل ہے۔ اس بڑے جن کا یہ دعویٰ سن کر اسی دربار کے ایک شخص نے، جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، کہا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بس رخ پھیر کر دیکھا ہی تھا کہ ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا کہ یہ تو تخت میرا ہی ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر کفر و شرک سے توبہ کی، سورج کی پوجا کرنے سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص عادت تھی۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ بیت المقدس کی تعمیر، جس کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تکمیل فرما دی۔ بس کچھ اہم کام باقی تھے اور تعمیرات کا کام جنات انجام دے رہے تھے۔ اسی درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے سوچا کہ اگر میرے انتقال کی خبر جنات کو ہو گئی تو یہ کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور تعمیر ادھوری رہ جائے گی۔ آپ نے اس کا انتظام اس طرح فرمایا کہ ایک شفاف شیشے یعنی کانچ سے ایک محراب بنوا کر انتقال سے پہلے اس میں داخل ہو گئے۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عصا کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ جنات آپ کو زندہ سمجھ کر ہماتن کام میں مشغول تھے۔ دن رات صبح شام وہ لوگ کام کر رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق، آپ کے آرڈر کے مطابق وہ لوگ لگاتار مسلسل کام کرتے جا رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، لکڑی کمزور ہو گئی اور عصا کا سہارا ختم ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اس وقت جنات کو علم ہوا اور بہت افسوس بھی ہوا کہ اگر یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو ہم یہ مشقت بھرا کام نہ کرتے۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کے بارے میں تاریخی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی عمر 53 سال تھی۔ اور دوسری دو اہم باتیں اس سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا چاہیں جتنی کما لیں، جتنی جمع کر لیں، سب کو یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ سب چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ ہمارے ساتھ کیا آئیں گے؟ ہمارا ایمان ساتھ آئے گا، ہمارے اعمال ساتھ آئیں گے، نیک اعمال جتنے ہم کریں گے وہ سب ہمارے ساتھ آئیں گے۔ کل قیامت کے دن ایک مشرک، ایک کافر بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جس کے لیے دوزخ طے ہو چکی ہوگی، وہ دوزخ میں ڈالا جانے والا ہوگا،
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے، اگر تیرے پاس اس وقت ساری دنیا کی دولتیں تیرے پاس موجود ہوتی، تو ساری دنیا کا تو مالک ہوتا، تو تو کیا کرتا؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ، دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں وہ سارے کا سارا آپ کے نام پہ اپنی جان کا فدیہ دے کے میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں نے تجھ سے اتنا بڑا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، میرا مطالبہ یہ تھا کہ تو توحید اختیار کرتا، تو اسلام قبول کرتا، دین پر چلتا، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا، وقت کے نبی کی بات مانتا۔ تو جس طرح یہ لوگ سیدھے ہاتھ والے جسے کامیاب ہو کر پلسرات کو پار کر کے جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کو پہنچ رہے ہیں، تو بھی انہی میں سے ہو جاتا۔ تو نے توحید کو اختیار نہیں کیا، نبی کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور میرا رب ہونے کا انکار کیا، تو پتھروں کی، سورج کی، جھاڑ کی، گائے کی، ان کی مخلوقات کی پوجا پاٹ میں لگا رہا، آج تو ناکام ہو گیا۔ پیارے بچوں، ہمیں انبیاء کے واقعات سے توحید کے سبق کو اصل میں لینا ہے، اور ہم توحید کے سبق کو ایسا پکا کرنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ہمارا ایمان نہ چھین سکے۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔